دوستو یاد رکھیں، عقل اللہ پاک کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب یہ انسان پر موقوف ہے کہ وہ عقل کا استعمال مثبت کرتا ہے یا منفی، سمجھداری میں کرتا ہے یا چلاکی میں۔ سمجھداری کا مطلب یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ عقل کا استعمال کسی کو نقصان پہنچائے بغیر اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو چلاکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہو نہیں پاتی۔ آئیے ایک کہانی آپ کو سناتا ہوں۔ ایک شاطر اور چلاک مالدار شخص کسی گاؤں میں ایک کسان کے پاس پہنچا اور اسے پارٹنرشپ کی آفر کی۔ کہا کہ رقم میری ہوگی اور محنت تمہاری، لیکن جب فصل تیار ہو جائے گی تو جو حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے وہ تمہارا، جبکہ اوپر والا سارا میرا ہوگا۔ یہ چلاکی اس نے اس لیے کی کہ زمین میں جڑیں ہوتی ہیں جو اس بیوقوف کسان کے حصے میں آئیں گی، اور اصل قیمت تو اوپر والے حصے کی ہوتی ہے، وہ میں لے لوں گا۔ بہرحال کسان نے کچھ دیر سوچا اور آفر قبول کر لی۔ جب فصل تیار ہوئی تو چلاک مالدار اپنا حصہ لینے پہنچا تو یہ دیکھ کر اپنا سر پکڑ لیا کہ کسان نے پیاز کی فصل بوئی تھی۔ چنانچہ معاہدے کے مطابق پیاز کسان کے حصے میں آئے اور اوپر کے بے قیمت پتے مالدار کو ملے۔ چلاک مالدار نے سبق سیکھ کر باز آنے کے بجائے ایک اور داؤ کھیلنے کا سوچا اور کسان کو ایک مرتبہ پھر پارٹنرشپ کی آفر کی، لیکن اس مرتبہ شرط یہ رکھی کہ فصل کا جو حصہ زمین کے اندر ہوگا وہ میرا اور اوپر والا تمہارا۔ کسان نے یہ شرط قبول کر لی۔ جب فصل تیار ہونے پر آئی، چلاک مالدار اپنا حصہ لینے پہنچا تو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ کسان نے گنے کی فصل اگائی تھی جس کی بیکار جڑیں اس کے حصے میں آئیں اور قیمتی گنے کسان کو ملے۔ کسان کی سمجھداری کے ہاتھوں 2 مرتبہ اپنی چلاکی کا نقصان اٹھانے کے بعد بھی مالدار نے ہار نہیں مانی اور سارا حساب چکانے کے لیے کسان کو اگلی فصل کے لیے رقم دیتے ہوئے کہا، میں 2 مرتبہ نقصان میں رہا ہوں، اس لیے اس مرتبہ فصل کا نچلا اور اوپر والا حصہ میرا ہوگا، درمیان میں جو کچھ ہوگا وہ تمہارا ہوگا۔ اب کی بار فصل تیار ہوئی تو چلاک مالدار خوشی خوشی کھیتوں میں پہنچا کہ اس مرتبہ فائدہ صرف میرا ہوگا، لیکن کھیتوں میں پہنچ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا کہ کسان نے اس مرتبہ مکئی یعنی چھلیاں اگائی تھی جس کا نچلا اور سب سے اوپر والا حصہ بے قیمت ہوتا ہے اور اصل قیمت درمیان میں موجود چھلی کی ہوتی ہے۔ یوں کسان کی سمجھداری نے مالدار کی چلاکی کو شکست دے دی۔ اس کہانی کی روشنی میں ہم خود پر غور کریں کہ کہیں ہم بھی لوگوں سے چالاکی کرنے کی کوشش تو نہیں کرتے۔ دوستو یاد رکھیے، عقل، فہم اور دماغ اگر آپ کے پاس ہے تو دوسروں کے پاس بھی ہوتا ہے۔ کوئی روٹی کو منہ کے بجائے ناک میں نہیں ڈالتا، گندم چاول کی جگہ گھاس نہیں کھاتا۔ اس لیے کسی کو بیوقوف یا الو بنانے سے پرہیز کیجیے اور اپنی عقل کا استعمال صرف اور صرف مثبت انداز میں کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔